نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مسائل الجاہلیہ یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کے مؤلف ہیں الامام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ تعالی، اور اب تک ہم اس کتاب میں سے الحمدللہ 73 یعنی کہ 70 پر 3 مسئلے پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ المسألۃ الرابعۃ والسبعون یعنی کہ 74 یعنی 70 پر 4واں مسئلہ ہے۔ اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، دعوتهم الناس الى الضلال بغیر علم، یعنی لوگوں کو دعوت دینا کس کی طرف؟ الضلال یعنی کہ گمراہی کی طرف، بغیر علم، علم کے بغیر، تو یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف ان کو دعوت دینا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا ہے بغیر علم، بغیر علم کے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت خطرناک چیزیں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے علم کے ساتھ دعوت دینا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت یعنی کہ علم کی بنا پر۔ اور ایک اور مقام پر یہ کہا گیا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان کے ساتھ یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اگر جدال یعنی کہ بحث کرنا ہے تو ایسے طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرنا ہے جو بہترین طریقہ ہے، علمی طریقہ ہے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ لیکن زمانے جاہلیت کے لوگ ایک تو گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور پھر وہ جہالت کی بنا پر وہ دعوت دیتے تھے۔ اس میں کئی مقامات پر قرآن میں یہود اور نصارہ کے متعلق یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو گمراہی کی طرف اور جہالت کی بنا پر۔ لیکن ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور یہ طریقہ معروف ہے، اور اسے کئی جگہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ خود مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے اصول الثلاثہ میں، اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک مسلم اور ہر ایک مسلمہ دونوں پر واجب ہے کہ علم حاصل کریں، دوسرا اس پر عمل کریں، تیسرا اس کی طرف دعوت دیں، اور چوتھا اس میں جو بھی پریشانیاں تکلیفیں جو بھی آتی ہیں اس پر صبر کریں۔ اور اس کی دلیل سورۃ العصر ہے،
اسی لیے اس صورت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ یہ صورت جیسا کہ صورت شروع ہوتی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر ایک انسان، یہاں پر الانسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر انسان جنس ہے، یہ قسم ہے مخلوقات میں سے، اور اگر جنس پر ال آتا ہے تو اور مفرد ہے تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عموم کے لیے ہے، عام ہے، تو ہر ایک انسان جو بھی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص، ہر ایک مسلم، ہر ایک مسلمہ، سب خسارے میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، تو یہاں پر ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی اس کے کئی معنی یہاں پر بنتے ہیں، اعتقاد ہے، عمل ہے، علم ہے، اسی لیے علماء نے جیسا کہ امام شافعی اور امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس آیت، اس صورت کے بارے میں یہ بتایا کہ اس میں انسان کے لیے اس کے طرز حیات ہے، اس کے لیے پوری طرز حیات اس صورت میں شامل ہے، اور امام شافعی نے کہا کہ اگر خلق پر، انسان اور جن پر صرف یہ صورت نازل ہوتی، اس کو کیا کرنا ہے اس کی زندگی میں، ایک حجت کی طرح اگر صرف یہ صورت نازل ہوتی تو وہ ان کے لیے کافی تھی۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں ترتیب بتائی گئی ہے، سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، وعمل الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی طرف دعوت دینا ہے، وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت میں جو بھی پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں، رکاوٹیں جو بھی آتی ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ چار کام اگر کوئی بھی انسان کرتا ہے، چاہے انسان ہو یا جن ہو، مسلم ہو یا مسلمہ ہو، جو بھی ہو، اگر اس ترتیب کے ساتھ وہ اپنے طرز زندگی، اپنی حیات گزارتے ہیں تو وہی کامیاب ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو ان کی زندگی ناکامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے علم ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اگر کسی کو دعوت دینا ہے تو بھی علم کی بنا پر دعوت دینا ہے، عمل کرنا ہے تو بھی علم کی بنا پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اصول الثلاثہ میں ذکر کیا کہ الامام البخاری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں الجامع الصحیح، حدیث کی کتاب، مشہور کتاب امام بخاری کی صحیح، اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے علم ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے یہ علماء کے نزدیک مشہور قاعدہ ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو دین میں بات کرنے کی تک اجازت نہیں دی گئی ہے، اور صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، صحابہ کی سیرتوں میں اور سلف کی سیرتوں میں ایسے کئی واقعے ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بغیر علم کی بات کر رہے ہیں تو ان کو روکا گیا، ان کو ٹوکا گیا، اور بعض اوقات خلفائے راشدین نے یہ کہا کہ اگر میں ایک اور بار اگر میں نے تمہیں اس طریقے سے رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو تم پر حد قائم کروں گا، یعنی کہ انہیں پنشمنٹ، عذاب دیا جائے گا۔ تو ایسی سختی بھی کبھی کبھی اختیار کرنا پڑا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ معلوم ہے؟ کیا تم نے ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کیا ہے؟ جب اس شخص نے کہا کہ نہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے تو پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کے احکام کے بارے میں کچھ بھی بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے تمہیں دیکھا، ایک اور بار اگر میں نے تمہیں دیکھا یہاں پر ایسے بات کرتے ہوئے قرآن کے بارے میں، قرآن کے احکام کے بارے میں، تو میں تم پر حد قائم کروں گا۔
تو منع کر دیا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو، کیونکہ وہ بغیر علم کے بات کر رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، صبیغ اس کا نام تھا، تو وہ بعض آیات کو لے کر، قرآن کی جو آیات ہیں ان آیتوں کو لے کر وہ اشکالات پیدا کر رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ مثال کے طور پہ کہا کہ وہ فاکہۃ و ابا، اس نے کہا کہ فاکہہ یعنی کہ پھل، فروٹ، وہ تو ہم جانتے ہیں، ابا کیا ہے؟ تو جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ابا کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں پر اب کا مطلب یہ ابن یعنی کہ والد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہرے پتے کی جو ترکاری ہوتی ہے، سبزی ہوتی ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہ عربی میں اس کا معنی بنتا ہے۔ تو جب اس نے یہ لوگوں، جب اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت عجم سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئے، بہت سارے جو ملک تھے یا حکومتیں تھیں اس زمانے میں، فارس، روم وغیرہ، تو یہ اسلامی خلافت میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ فتوحات کا مطلب ہے فتح یعنی کہ وکٹری۔ تو آہستہ آہستہ عجم اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اتنی عربی پختہ نہیں تھی ان کی، تو یہ صبیغ ایسے اشکالات پیدا کر رہا تھا۔ تو عمر بن خطاب نے اس کو سبق سکھایا۔ کھجور کا جو پتا ہوتا ہے، اس پتے کو انہوں نے لیا، اس کی جو چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں اس کو نکال دیا، تو ایک چھڑی کی جیسے بن جاتا ہے، تو اس کو لے کر انہوں نے اس کے سر پہ مارا یہاں تک کہ اس کا خون نکل آیا۔ پھر اس کو جلا وطن کر دیا، اس کو شام بھیج دیا گیا، اور وہاں ابو موسیٰ الاشعری تھے رضی اللہ عنہ، وہاں کے گورنر تھے، تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو کسی سے بات کرنے نہ دیں، یہ 1 سال اکیلا ایسے ہی رہے گا، کسی سے، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا، کوئی سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ تو جب اس کو ادب سکھایا گیا قرآن کے ساتھ تو پھر وہ واپس آیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خوارج نے سر اٹھایا اور انہوں نے صبیغ کو ان کے ساتھ جمنے کی دعوت دی، تو صبیغ نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ادبنی عبد صالح، یعنی کہ ایک نیک بندے نے مجھے ادب سکھا دیا، یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طرف اس کا اشارہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بغیر علم کے بات کی، دعوت دی، تو اگر خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا ہوتا تو اس کو ادب سکھایا جاتا، یعنی کہ اس کو سزا دی جاتی ہے اس کو۔ لیکن آج فتنوں کا زمانہ ہے، کوئی بھی کچھ بھی پڑھ لیتا ہے، خود سے پڑھ لیتا ہے، اور وہ نکل جاتا ہے لوگوں کو سکھانے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اردو میں ہم جو محاورہ ہے مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، تو جو حکیم یعنی کہ جو ڈاکٹری نہیں پڑھا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس کے پاس دوائی لینے سے کیا ہوتا ہے؟ جان خطرے میں پڑ جاتی ہے جان۔ اور شریعت کا علم تو اور اس کا مقام اور اعلیٰ مقام ہے، اس کا درجہ اور زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دوائی تو خیر دنیا کے متعلق ہے، لیکن دین، علم، شریعت، ان کا تعلق آخرت سے ہے، تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو بغیر علم کی بات کرنا یہ ناجائز ہے۔ محدثین سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جو من گھڑت باتوں کو حدیث بنا کر لوگوں میں اس کو پھیلانا شروع کیا، تب محدثین نے انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا، سلف میں سے، تابعین، اتباع تابعین میں سے، انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تمہیں یہ جو بات کہہ رہے ہو اس کی سند کیا ہے، تم نے اس کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ چلتے چلتے یہ بات بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں علم کا مطلب احادیث ہوا کرتا تھا، کیونکہ احادیث سے ہی سب کچھ بنتا ہے، قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے، شریعت کے احکام احادیث سے نکالے جاتے ہیں۔
قرآن میں جو احکام ہیں اس کی تفصیل احادیث سے لیے جاتے ہیں. احادیث میں آداب اور اخلاق کی باتیں ہیں، حلال اور حرام کی باتیں ہیں، تفاصیل سب، ہر ایک حکم کی تفصیل احادیث سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو تابعین اور اتباع تابعین نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس کی سند کیا ہے، سند لے کے آؤ، تم نے کس سے اس کو سیکھا ہے. تو اس زمانے میں جو کام شروع ہوا وہ محدثین کا جو آخری دور تھا، تقریباً 300 ہجری تک یہ کام چلتا رہا. اور محدثین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کام لیا کہ انہوں نے سارے احادیث کو اپنی کتابوں میں انہوں نے درج کر لیا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. جو احادیث صحیح ہیں، جو احادیث حسن ہیں، جس پر عمل واجب ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے، چاہے عقیدہ ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے عبادات ہو، جو بھی ہو، ان کو اپنی کتابوں نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں ان احادیث کو درج کر لیا. اور محدثین نے یہ بھی کام انجام دیا کہ جو بھی من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی تھی، ان کا رد کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، موضوع ہے اور یہ حدیث ہے. تو کئی قسم کی کتابیں لکھنا شروع کی گئی، جامع، سنن، مسند، مصنف وغیرہ وغیرہ، معجم. تو یہ ساری کتابوں کو محدثین نے جمع کیا اور انہوں نے علم کو جمع کر دیا ان کتابوں میں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں تقیید العلم، علم کو قید کرنا، یعنی کہ علم کو جمع کرنا ایک جگہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم واجب ہے، علم حاصل کرنا واجب ہے ہر ایک مسلم اور ہر ایک مسلمہ پر، کیونکہ اس کے بغیر عمل نہیں کیا جاتا ہے. بغیر علم کے عمل کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور وہ گمراہ ہیں. اور جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا وہ یہود ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو علم اور عمل یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. اور احادیث میں بھی کئی احادیث ایسے ہیں جس میں ہمیں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ اگر علم ہے اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، والعیاذ باللہ، قیامت کے دن. اور جنہوں نے اس علم پر عمل کیا اور اس کی طرف دعوت دی، اس پر صبر کیا، تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن اور احادیث میں. انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام ان کی زندگی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ علم ہر ایک چیز کی بنا ہے، عمل کی بنا ہے اور دعوت کی بھی بنا ہے. اور جس کے پاس علم ہے وہی صبر کر سکتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ صبر بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، 4 چیزیں جو ہے، علم اور عمل، دعوت اور صبر، یہ 4 چیزیں ایک دوسرے سے گہری طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس سے علم لیا جاتا ہے وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے بات کرتے ہیں، اور زیادہ ایسے ہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ کم ہے. کئی لوگ خصوصاً سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ٹک ٹاک، پتہ نہیں، اسنیپ چیٹ، ایسے کئی جگہ انہوں نے اپنے چینلز بنا رکھے ہیں اور وہ بلاتے ہیں گمراہی کی طرف. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ایسے طلاب العلم ہیں جو واقعی طور پر انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے اور اس کے بعد وہ دعوت کے میدان میں آئے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، اگر وہ کوئی درس دے رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی کتاب پڑھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے. سب سے پہلے کتنے سال اس نے علم حاصل کرنے میں گزارا ہے، کیا کیا پڑھا ہے اس نے، کون سے علماء کے پاس پڑھا ہے، کیا کیا پڑھا ہے، کس نے اس کو سند دی ہے، کس نے اس کو اجازہ دیا ہے پڑھانے کے لیے. تزکیہ بعد میں آتا ہے.
تزکیہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جیسا سلف کا قول مشہور ہے کہ ایک شخص کا قول اور عمل اس کے لیے تزکیہ بنتے ہیں۔ اگر وہ کتاب و سنت اور اقوال السلف کے مطابق وہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے تزکیے کے لیے کافی ہے۔ لیکن تزکیہ سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے پاس سند کون سے ہیں، اسانید کون سے ہیں اس کے پاس، اجازات کون سی کتابوں میں کون سے علم کے شعبوں میں اس کو اجازت دیا گیا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کے زمانے میں، خصوصاً فتنے کے زمانے میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ صرف تزکیہ لے کے گھومتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی سند ہے نہ کوئی اجازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس کچھ نہیں پڑھے ہیں، صرف تزکیہ دکھاتے پھرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تزکیہ پہلے نہیں آتا ہے، تزکیہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے سند آتی ہے، سب سے پہلے اجازہ آتا ہے، اس کے بعد تزکیہ خود، اس کا قول اور عمل اس کے لیے تزکیہ بن سکتے ہیں۔ کیا امام ابن باز، امام بن عثیمین، امام الالبانی رحمہ اللہ جمیعاً، کیا ان کے پاس تزکیات تھے؟ کس نے ان کو تزکیہ دیا؟ کسی کے پاس تزکیہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس اسانید ہیں، ان کے پاس سند ہے، علم کے سندیں ہوتی ہیں، اور ان کا علم ان کے لیے تزکیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ گمراہی کی طرف دعوت دینا بغیر علم کے، یہ دراصل یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ یہود اور نصارہ ایسے تھے کہ وہ گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور آج بھی دیتے ہیں۔ نصارہ خاص کر کے آج بھی گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے بعد والا مسئلہ جو ہے الخامسۃ والسبعون، وہ اسی کے متعلق ہے کہ کفر کی طرف دعوت دینا بغیر علم کے، لیکن سب سے پہلے گمراہی کی طرف دعوت دینا، شرک کی طرف دعوت دینا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ گمراہ فرقے ہیں، تو یہ گمراہ فرقے مکمل طریقے سے یہود اور نصارہ کی ہی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف بلاتے ہیں بغیر علم کے۔ اگر ان کے پاس واقعی معنی میں علم ہوتا، صحیح معنی میں حقیقی علم ہوتا، تو وہ گمراہی کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی اتباع نہ کریں۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں کئی مقامات پر یہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم ان کی اتباع نہ کریں، اور یہ بھی آگاہ کیا گیا ہے کئی مقامات پر کہ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو ہم دین سے ہٹ جائیں گے، پوری طرح سے ہم گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہی کے راستے پر ہم چل پڑیں گے۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یمدوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم جو کفر کرے ہیں اگر ان کی اتباع تم کرو گے تو تمہیں وہ یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل وہ موڑ دیں گے، دین سے پھیر دیں گے تمہیں۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم سب خاسرین کا مطلب ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ صرف ایک مثال کے طور پر یہ ایک آیت ہے، لیکن ایسے کئی آیات ہیں، یہاں تک کہ اہل الکتاب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی ملت کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے علم کی بنا پر عمل کیا جائے، دعوت دی جائے، اور اگر یہ طریقہ ہم سمجھ لیں گے تو ہم جان لیں گے کہ کس سے علم لینا ہے اور کس سے علم نہیں لینا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون حق کی بات کر رہا ہے اور کون
گمراہ ہے اور گمراہی کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 74 یعنی کہ 70 پر 4 تھا۔ 75 میں الخامسۃ والسبعون یعنی کہ مسئلہ نمبر 70 پر 5، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا دعوتهم ایاہم الی الکفر مع العلم۔ تو اس سے پہلے والا جو مسئلہ ہے وہ گمراہی کی طرف ہے، ضلالت، گمراہی، لیکن یہاں پر اعوذ باللہ کفر کی طرف ہے، اور بالکل انہی کا طریقہ ہے۔ یہود اور نصارہ انہوں نے ایسا ہی کیا، کفر سب سے پہلے شرک، اس کے بعد کفر کی طرف۔ تو اسی لیے یہود اور نصارہ کو قرآن میں الکفار کہا گیا ہے کئی مقام پر۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البینہ۔ تو یہاں پر اہل الکتاب کو کفار کہا گیا ہے، مشرک ہیں، کفار ہیں، تو یہ انہی کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ نصارہ ٹرینٹی یعنی کہ تین، تثلیث جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ توحید کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی طرف تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے دین کو رد و بدل کر دیا، اور پھر اسی گمراہی، اسی کفر کی طرف لوگوں نے اس شرک اور اس کفر کی طرف انہوں نے دعوت دیا۔ اور آج بھی امت مسلمہ میں ایسے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ امت مسلمہ کے افراد جو پہلے گزرے ہوئے قوم ہیں ان کی اتباع کریں گے، نہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اگر وہ ضب جو مشہور جانور ہے جو صحرا میں رہتا ہے، وہ سرنگیں بناتا ہے، ایک بڑی چپکلی کی طرح ہوتا ہے، تو اگر یہود اور نصارہ اس جانور کی سرنگ میں بھی گھس جائیں تو تم یعنی کہ امت مسلمہ کے افراد ان کے پیچھے وہاں پہ گھسیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا ہی ہوا، امت مسلمہ کے لوگ ان کے پیچھے گئے، جا رہے ہیں اور آئندہ بھی جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک امت مسلمہ کا ایک حصہ مشرکین سے جا کر نہ مل جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ دوس قبیلے کے جو عورتیں ہیں وہ بت بنائیں گے اور اس بت کے اطراف وہ طواف کریں گے، وہ بات بھی احادیث میں آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا زبان سے کافی نہیں ہے، جب اس کا علم نہیں ہے، جب اس پر عمل نہیں ہے، تو امت مسلمہ کے افراد شرک میں اور کفر میں بھی پڑ سکتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ خاص کر کے وہ جو قبر پرست ہیں، قبر پرستی یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، اور دوسرے جو گمراہ جو قومیں تھیں، فارس اور روم اور دوسرے دیگر قومیں جو اہل کتاب میں شمال نہیں ہوتا ہے ان کا، تو یہ ان کے طریقے ہیں، کیونکہ شیطان نے ہمیشہ یہ کوشش کیا ہے کہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت کو، ہر ایک قوم کو غیر اللہ کی عبادت پر لے آئے۔ تو قبر پرستی یہ اہل کتاب، کفار، مشرکین اور دیگر قوموں کے طریقے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ آج اس کو اسلام کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ قبر پرستی، اولیاء پرستی، قبروں کے پاس عبادت کرنا، سجدہ، طواف، دعا، منتیں، ذبح، نذر، نیاز، یہ سب جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے، نہ کہ اسلامی طریقہ ہے۔
لیکن اس کو ایک اسلام کے فرقے کا رنگ دے دیا گیا ہے اس کو، بلکہ وہی نہیں. اب کیسا انہوں نے شرک سے کفر تک کیسے پہنچے؟ پھر جو یونانی اور رومی جو فلسفے تھے اس کو لے کر انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا. اس میں انہوں نے ایسی ایسی من گھڑت باتیں بنائی جو بالکل اسلام کی تعلیمات سے مخالف ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے. نعوذ باللہ، نور اللہ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے نور سے، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. تو یہی کفر ہے. اور انہوں نے ربوبیت کے جو صفات ہیں، ربوبیت کے صفات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی آواز سنتے ہیں، ہر ایک کی پکار سنتے ہیں، ہر ایک کی دعا سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رب کائنات کی صفت ہے، ایک مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کیا ہے اس طریقے سے میرے تعلق سے غلو مت کرو. انما انا عبد، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ بندگی جو ہے، اللہ کی بندگی جو ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے نام سے مخاطب کیا ہے. سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیت ہے، سورۃ الجن کی آیت ہے، ولما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، کہ جب اللہ کو پکارنے، دعا کرنے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو جن آ کر اطراف سے گھیر لیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک کے اوپر ایک، حتیٰ کہ وہ آسمان تک آسمان کو چومنے باقی رہ گیا تھا. تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو جن آ کر انہوں نے سنا اس کو، اور اس میں سے ان جنوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ سورۃ الجن میں یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں. تو بہرحال جو یہ جو فرقہ ہے صوفیہ بریلویہ، یہ جو فرقہ ہے، یہ انہوں نے صرف گمراہی کی طرف نہیں منہ موڑ لیا ہے، بلکہ وہ گمراہی سے وہ شرک پر آئے ہیں اور شرک سے وہ کفر میں چلے گئے ہیں. تو یہ، اور پھر جب وہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ